अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ जो आज सुबह की तहरीर है। मामूल के मुताबिक पहले गज़ल पेश करूँगा, फिर अशआर का मफ़हूम और पस मंज़र बयान करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हुआ कुछ हब्स का दिल में समा अब, हुआ कुछ हब्स का दिल में समा अब, चलो कुछ खोल दो तुम खिड़कियां अब, चलो कुछ खोल दो तुम खिड़कियां अब। हुआ कुछ हब्स का दिल में समा अब, चलो कुछ खोल दो तुम खिड़कियां अब। कि जल के राख सब कुछ हो चुका है, कि जल के राख सब कुछ हो चुका है, तुम्हें आया नज़र जो है धुआं अब, तुम्हें आया नज़र जो है धुआं अब। कि जल के राख सब कुछ हो चुका है, तुम्हें आया नज़र जो है धुआं अब। कबल रुखसत कदर ना कर सका मैं, कबल रुखसत कदर ना कर सका मैं, हुए बेफायदा आंसू रवां अब, हुए बेफायदा आंसू रवां अब। ज़बां मफलूज है तेरे मुकाबिल, ज़ुबां मफलूज है तेरे मुकाबिल, करूं कैसे मैं हाले दिल बयां अब, करूं कैसे मैं हाले दिल बयां अब। बहुत है देर तक रखा दबा के, बहुत है देर तक रखा दबा के, फटेगा जोर से आतिश फिशां अब, फटेगा जोर से आतिश फिशां अब। बहुत है देर तक रखा दबा के, फटेगा जोर से आतिश फिशां अब। बहुत बारीक हैं बिखरी पड़ी हैं, बहुत बारीक हैं बिखरी पड़ी हैं, मैं दिल की किरचियां ढूंढूं कहाँ अब, मैं दिल की किरचियां ढूंढूं कहाँ अब। बहुत बारीक हैं बिखरी पड़ी हैं, मैं दिल की किरचियां ढूंढूं कहाँ अब। कभी थी मुंतशिर यादें तुम्हारी, कभी थी मुंतशिर यादें तुम्हारी, बना मीलों है लंबा कारवां अब, बना मीलों है लंबा कारवां अब। मुअत्तल जो हुई तहरीर तेरी, मुअत्तल जो हुई तहरीर तेरी, कदर करता है तेरी ये जहां अब, कदर करता है तेरी ये जहां अब। उठा फैसल कलम कुछ शेर कह दे, उठा फैसल कलम कुछ शेर कह दे, अता जज्बात को कर दे जुबां अब, अता जज्बात को कर दे जुबां अब। मुअत्तल जो हुई तहरीर तेरी, कदर करता है तेरी ये जहां अब। उठा फैसल कलम कुछ शेर कह दे, अता जज्बात को कर दे जुबां अब। हुआ कुछ हब्स का दिल में समा अब, हुआ कुछ हब्स का दिल में समा अब, चलो कुछ खोल दो तुम खिड़कियां अब, चलो कुछ खोल दो तुम खिड़कियां अब। जी
تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اشعار کا مفہوم اور پس منظر بیان کرتا ہوں۔ جو مطلع ہے وہ ایک سچائی، ایک فیکٹ پہ بیسڈ ہے کہ انسان اگر اپنے جذبات کو اور احساسات کو دل میں دبا کے رکھے تو بہت سفوکیشن، حبس ہو جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ہوا کچھ حبس کا دل میں سما اب، چلو کچھ کھول دو تم کھڑکیاں اب۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ بیان کر دیا جائے، کچھ کھڑکیاں، یعنی کچھ اپنے جذبات، اپنے احساسات، کچھ راز جو دل میں دبا کے رکھے ہوئے وہ ظاہر کر دو تاکہ حبس کا ماحول جو دل میں ہے وہ کم ہو سکے۔ اگلا جو شعر ہے وہ جو غالب کا شعر تھا کہ تجھ کو خبر ہونے تک، یعنی فنا ہو جائیں گے ہم تجھ کو خبر ہونے تک، شاید اس طرح کا ہی تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب تک تجھے خبر ہوگی تب تک ہم بہت نقصان ہو چکا ہوگا۔ تو یہ اسی طرح کا ہے کہ جل کے راکھ سب کچھ ہو چکا ہے، تمہیں آیا نظر جو ہے دھواں اب۔ اور ایک جو بڑا تکلیف دہ سچائی ہے، تکلیف دہ فیکٹ ہے کہ انسان جب چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، کہیں دور یا جہان سے رخصت ہو جاتا ہے، تو تب جا کے اس کی قدر آتی ہے، اور لیکن اس وقت آنسو بہانے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ قبل رخصت قدر نہ کر سکا میں، ہوئے بے فائدہ آنسو رواں ہے۔ اب سے اگلا شعر جو ہے وہ ایک حسن کا جو اثر ہوتا ہے زبان پہ زبان مفلوج ہو جاتی ہے، آپ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ اس کے متعلق ہے کہ زبان مفلوج ہے تیرے مقابل، کروں کیسے میں حال دل بیاں اب۔ اور اسی سے آگے کنٹینیویشن میں ہے کہ اگر کسی جو مطلع بھی تھا اس غزل کا پہلا شعر جو تھا وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ جب جذبات کو اور باتوں کو دبا کے رکھا جائے پھر ایک دم سے جو ہے وہ باہر آتی ہیں باتیں ساری، راز سارے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ بہت دیر تک رکھا دبا کے، پھٹے گا زور سے آتش فشاں اب۔ اگلا جو ہے وہ شعر کہ بعض اوقات دل جو ہے وہ اتنی شدت سے ٹوٹتا ہے کہ اس کے ٹکڑے سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے بہت باریک ہیں بکھری پڑی ہیں، میں دل کی کرچیاں ڈھونڈوں کہاں اب۔ اس اگلا شعر جو ہے وہ مجھے اس غزل کے پسندیدہ ترین اشعار میں سے ایک ہے کہ جب انسان کسی کو یاد کرتا ہے تو اس کی دو سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی انسان کی کوئی بات ارد گرد کے حالات کی وجہ سے یا کسی اور ذکر کی وجہ سے، اس کے نام کے ذکر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی یاد اس کی ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو وہ منتشر سی یادیں ہوتی ہیں، کبھی ایک آ گئی، پھر کچھ عرصے بعد، کچھ دیر کے بعد دوسری آ گئی، پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان ہمہ وقت اس شخص کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اگلا شعر اسی کے متعلق ہے کہ کبھی تھی منتشر یادیں تمہاری، بنا میلوں ہے لمبا کارواں اب۔ جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ جب منتشر ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ علیحدہ علیحدہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایک گزرتا ہے، کبھی کچھ عرصے بعد دوسرا گزرتا ہے، کچھ دیر بعد تیسرا گزرتا ہے۔ تو جب لیکن کارواں بن جاتا ہے، جب وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک لمبا کارواں بن جاتا ہے، پھر وہ جو لوگ ہیں آپ کو گزرتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں یہ کے بعد دیگرے ایک ہی قطار میں۔ تو وہی ہے کہ کبھی تھی منتشر یادیں تمہاری، بنا میلوں ہے لمبا کارواں اب۔ اس سے اگلا جو شعر ہے وہ
دو شعر جو ہیں جس میں مقطع بھی شامل ہے اس غزل کا، وہ بھی اکٹھے ہیں، جس میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے کسی کمپنی کو ہائر کیا تھا اپنے پوسٹ کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ان کے اور بھی کلائنٹس ہوتے ہیں، تو جو ہفتے میں 1 یا 2 کلام پوسٹ ہوتے تھے، جو کہ ورنہ میں خود جب تک کر رہا تھا تو ریگولر ہر دوسرے دن یا ہر روز 1 کلام پوسٹ کرتا تھا، جس طرح بہت عرصے سے کرتا آ رہا ہوں۔ تو جب میں پہلے وہ روٹین تھی، پھر جب وہ دوسری کمپنی کو ہائر کیا تو کچھ بیچ میں کافی گیپ آنا شروع ہو گیا غزلوں کی پوسٹنگ میں، تو پھر لوگوں نے مجھ سے تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا، جو فالوورز تھے، کہ آپ کی غزلیں کم آتی ہیں، کیا ختم ہو گئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے متعلق اسی سے ریلیونٹ 2 اشعار پھر لکھے تھے کہ معطل جو ہوئی تحریر تیری، قدر کرتا ہے تیری یہ جہاں اب، اٹھا فیصل قلم کچھ شعر کہہ دے، عطا جذبات کو کر دے زباں اب۔ جو مطلع ہے، جو آخری شعر ہے، وہ ایکچولی اسی فیکٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ انسان جو بھی فنکار ہوتا ہے، جو بھی تخلیق کرتا ہے فنکار، وہ ایکچولی اس کے لاشعور کی آواز ہوتی ہے، اس کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں جن کو وہ شعر کی شکل دیتا ہے یا کینوس پہ رنگوں کی شکل دیتا ہے، جس طرح بھی کرتا ہے، اندر کی آواز ہوتی ہے۔ تو معطل جو ہوئی تحریر تیری، قدر کرتا ہے تیری یہ جہاں اب، اٹھا فیصل قلم کچھ شعر کہہ دے، عطا جذبات کو کر دے زباں اب۔ تو یہ تھی آج کی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی غزل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔